خانہ کعبہ میں تانبے کے دو بت تھے، ان کے نام اصاف اور نائلہ تھے۔ طواف کرتے وقت مشرک برکت حاصل کرنے کے لیے ان کو چھوا کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اب بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، میں بھی اب کے ساتھ تھا۔ جب میں طواف کے دوران ان بتوں کے پاس سے گزرا تو میں نے بھی ان کو چھوا۔ نبی پاک نے فورا فرمایا، ان کو ہاتھ مت لگاؤ۔ اس کے بعد ہم طواف کرتے رہے۔ میں نے سوچا ایک بار پھر بتوں کو چھونے کی کوشش کروں گا تاکہ پتہ تو چلے ان کو چھونے سے کیا ہوتا ہے اور اپنے کس لیے مجھے روکا ہے۔ چنانچہ میں نے ان کو پھر چھیڑ لیا، تب اپنے سخت لہجے میں فرمایا، کیا میں نے تمہیں ان کو چھونے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں، نبی پاک کبھی بھی کسی بت نہیں چھوا، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمات دی اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ اسی طرح اللہ تعالی حرام چیزوں سے بھی آپ کی حفاظت فرماتے تھے۔ مشرک بتوں کے نام پر جانور قربان کرتے تھے، پھر یہ گوشت تقسیم کر دیا جاتا تھا یا پکا کر کھلا دیا جاتا تھا، لیکن اپنے کبھی بھی ایسا گوشت نہ کھایا۔ خود اپنے ایک بار ارشاد فرمایا، میں نے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں چکھی جو بتوں کے نام پر ذبح کی گئی ہو، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے مجھے نبوت عطا کر دی۔ اسی طرح اب سے پوچھا گیا، کیا اپنے بچپن میں کبھی بت پرستی کی؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں۔ اب سے پھر پوچھا گیا، آپ نے کبھی شراب پی؟ جواب میں ارشاد فرمایا نہیں، حالانکہ اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ کتاب اللہ کیا ہے اور ایمان کی تفصیل کیا ہے۔ آپ کے علاوہ بھی اس زمانے میں کچھ لوگ تھے جو جانوروں کے نام ذبح کیا گیا گوشت نہیں کھاتے تھے اور شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ بچپن میں اپنے بکریاں بھی چرائیں۔ اب مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے، معاوضے کے طور پر آپ کو ایک سکہ دیا جاتا تھا۔ اب فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے جتنے نبی بھیجے ان سب نے بکریاں چرانے کا کام کیا۔ میں مکہ والوں کی بکریاں قراریت سکہ کے بدلے چرایا کرتا تھا۔ مکہ والوں کی بکریوں کے ساتھ اب اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کی بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔ پیغمبروں نے بکریاں کیوں چرائیں، اس کی وضاحت یوں بیان کی جاتی ہے، اس کام میں اللہ تعالی کی زبردست حکمت ہے۔ بکری کمزور جانور ہے، لہذا جو شخص بکریاں چراتا ہے اس میں قدرتی طور پر نرمی، محبت اور انکساری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر کام اور پیشے کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، مثلاً قصاب کے دل میں سختی ہوتی ہے، لوہار جفاکش ہوتا ہے، مالی نازک تب ہوتا ہے۔ اب جو شخص بکریاں چراتا رہا، جب وہ مخلوق کی تربیت کا کام شروع کرے گا تو اس کی طبیعت میں سے گرمی اور سختی نکل چکی ہوتی ہے۔ مخلوق کی تربیت کے لیے وہ بہت نرم مزاج ہو چکا ہوتا ہے اور تبلیغ کے کام میں نرم مزاجی کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ عربوں میں ایک شخص بدر بن معشر غفاری تھا، یہ عکاز کے میلے میں بیٹھا کرتا تھا، لوگوں کے سامنے اپنی بہادری کے قصے سنایا کرتا تھا، اپنی بڑائیاں بیان کرتا تھا۔ ایک دن اس نے پیر پھیلا کر اور گردن اکڑا کر کہا، میں عربوں میں سے سب سے زیادہ عزت دار ہوں، اور اگر کوئی خیال کرتا ہے کہ وہ زیادہ عزت والا ہے تو تلوار کے زور پر یہ بات ثابت کر دکھائے۔ اس کے یہ بڑے بول سن کر ایک شخص کو غصہ آ گیا، وہ اچانک اس پر جھپٹا اور اس کے گھٹنے پر تلوار دے ماری، اس کا گھٹنا کٹ گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گھٹنا صرف زخمی ہوا تھا۔ اس پر دونوں کے قبیلے آپس میں لڑ پڑے، ان میں جنگ شروع ہو گئی۔ اس لڑائی کو فجار کی پہلی لڑائی کہا جاتا ہے۔ اس وقت اب کی عمر 10 سال تھی۔ فجار کی ایک اور لڑائی بنو عامر کی ایک عورت کی وجہ سے ہوئی، اس میں بنو عامر بنو کنانا سے لڑے، کیونکہ کنانا کے ایک نوجوان نے اس قبیلے کی کسی عورت کو چھیڑا تھا۔ فجار کی تیسری لڑائی بھی بنو عامر اور بنو کنانا کے درمیان ہوئی، یہ لڑائی قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں ہوئی۔ فجار کی ان تینوں لڑائیوں میں نبی نے کوئی حصہ نہیں لیا، البتہ فجار کی چوتھی لڑائی میں اپنے شرکت فرمائی تھی۔ عربوں کے ہاں 4 مہینے ایسے تھے کہ ان میں کسی کا خون بہانا جائز نہیں تھا، یہ مہینے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب تھے۔ یہ لڑائیاں چونکہ حرمت کے ان مہینوں میں ہوئیں، اس لیے ان کا نام فجار کی لڑائیاں رکھا گیا۔ فجار کا معنی ہے گناہ، یعنی یہ لڑائیاں ان کا گناہ تھا۔ چوتھی لڑائی جس میں نبی کریم نے بھی حصہ لیا، اس کا نام فجار برواز ہے۔ یہ لڑائی اس طرح شروع ہوئی، قبیلہ بنو کنانا کے براز نامی ایک شخص نے ایک آدمی عروہ کو قتل کر دیا۔ عروہ کا تعلق قبیلہ ہوازن سے تھا۔ یہ واقعہ حرمت والے مہینے میں پیش آیا۔ براز اور عروہ کے خاندان کے لوگ یعنی بنو کنانا اور ہوازن اس وقت عکاز کے میلے میں تھے۔ وہیں کسی نے بنو کنانا کو یہ خبر پہنچا دی کہ براز نے عروہ کو قتل کر دیا ہے۔
یہ خبر سن کر بنو کنانا کے لوگ پریشان ہوئے کہ کہیں میلہی میں ہوازن کے لوگ ان پر حملہ نہ کر دیں، اس طرح بات بہت بڑھ جائے گی۔ چنانچہ وہ لوگ مکہ کی طرف بھاگ نکلے۔ ہوازن کو اس وقت تک خبر نہیں ہوئی تھی، انہیں کچھ وقت گزرنے پر خبر ہوئی۔ یہ بنو کنانا پر چڑھ دوڑے، لیکن بنو کنانا حرم میں پناہ لے چکے تھے۔ عربوں میں حرم کے اندر خون بہانا حرام تھا، اس لیے ہوازن رک گئے۔ اس دن لڑائی نہ ہو سکی، لیکن دوسرے دن بنو کنانا کے لوگ خود ہی مقابلے کے لیے باہر نکل آئے۔ ان کی مدد کرنے کے لیے قبیلہ قریش بھی میدان میں نکل آیا۔ اس طرح فجار کی یہ جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ 4 دن تک جاری رہی۔ اب چونکہ قریش بھی اس جنگ میں شریک تھے، لہذا آپ کے چچا آپ کو بھی ساتھ لے گئے، مگر اپنے جنگ کے سب دنوں میں لڑائی میں حصہ نہیں لیا۔ البتہ جس دن آپ میدان جنگ میں پہنچ جاتے تو بنی کنانا کو فتح ہونے لگتی، اور جب آپ وہاں نہ پہنچتے تو انہیں شکست ہونے لگتی۔ اپنے اس جنگ میں صرف اتنا حصہ لیا کہ اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتے رہے، اور بس 6 دن کی جنگ کے بعد بھی کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ آخر دونوں گروہوں میں صلح ہو گئی، لیکن یہ کافی خون خرابے کے بعد ہوئی تھی۔ اس جنگ کے فوراً بعد حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ قبیلہ زبید کا ایک شخص اپنا کچھ مال لے کر مکہ آیا، اس سے یہ مال آس بن وائل نے خرید لیا۔ یہ آس بن وائل مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھا، اس کی بہت عزت تھی۔ اس نے مال تو لے لیا، لیکن قیمت ادا نہ کی۔ زبیدی اس سے اپنی رقم کا مطالبہ کرتا رہا، لیکن آس بن وائل نے رقم ادا نہ کی۔ اب یہ زبیدی شخص اپنی فریاد لے کر مختلف قبیلوں کے پاس گیا، ان سب کو بتایا کہ آس بن وائل نے اس پر ظلم کیا ہے، لہذا اس کی رقم دلوائی جائے۔ اب چونکہ آس مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھا، اس لیے ان سب لوگوں نے آس کے خلاف اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا، الٹا اسے ڈانٹ ڈپٹ کر واپس بھیج دیا۔ جب زبیدی نے ان لوگوں کی یہ حالت دیکھی تو دوسرے دن صبح سویرے وہ ابو قیس نامی پہاڑی پر چڑھ گیا۔ قریش ابھی اپنے گھروں ہی میں تھے۔ اوپر چڑھ کر اس نے بلند آواز سے چند شعر پڑھے، جن کا خلاصہ یہ ہے: اے فہر کی اولادت، ایک مظلوم کی مدد کرو جو اپنے وطن سے دور ہے اور جس کی تمام پونجی اس وقت مکہ کے اندر ہی ہے۔ اس زبیدی شخص کی یہ فریاد اب کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے سن لی، ان پر بہت اثر ہوا۔ انہوں نے عبداللہ بن جدوان کو ساتھ لیا اور اس آدمی کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر ان کے ساتھ بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو اسد کے لوگ بھی شامل ہو گئے۔ یہ سب عبداللہ بن جدوان کے گھر جمع ہوئے، یہاں ان سب کو کھانا کھلایا گیا۔ اس کے بعد ان سب سے خدا کے نام پر حلف لیا گیا۔ حلف کے الفاظ یہ تھے: ہم ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتے رہیں گے اور اس کا حق اسے دلاتے رہیں گے۔ اس حلف کا نام حلف الفضول رکھا گیا۔ اس عہد اور حلف کے موقع پر اللہ کے رسول بھی قریش کے ساتھ موجود تھے۔ حضور اکرم نے اس عہد یعنی حلف الفضول کو بہت پسند فرمایا۔ اب فرماتے تھے: میں اس عہد نامے میں شریک تھا۔ یہ عہد نامہ بنو جدوان کے مکان میں ہوا تھا۔ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ اس عہد نامے سے دستبردار ہو جائیں اور اس کے بدلے میں 100 اونٹ لے لیں تو میں نہیں لوں گا۔ اس عہد نامے کے نام پر اگر کوئی آج بھی مجھے آواز دے تو میں کہوں گا میں حاضر ہوں۔ آپ کے اس ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ اگر آج بھی کوئی مظلوم یہ کہہ کر آواز دے اے حلف الفضول وال، تو میں اس کی فریاد کو ضرور پہنچوں گا، کیونکہ اسلام تو آیا ہی اس لیے ہے کہ سچائی کا نام بلند کرے اور مظلوم کی مدد اور حمایت کرے۔ یہ حلف الفضول بعد میں بھی جاری رہا۔ مکہ میں آپ کی امانت اور دیانت کی وجہ سے آپ کو امین کہہ کر پکارا جانے لگا تھا۔ آپ کا یہ لقب بہت مشہور ہو گیا تھا۔ لوگ آپ کو امین کے علاوہ اور کسی نام سے نہیں پکارتے تھے۔ انہی دنوں ابو طالب نے آپ سے کہا: اے بھتیجے، میں ایک بہت غریب آدمی ہوں اور قحط سالی کی وجہ سے اور زیادہ سخت حالات کا سامنا ہے۔ کافی عرصہ سے خشک سالی کا دور چل رہا ہے، کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ اپنا کام چلا سکیں، اور نہ ہماری کوئی تجارت ہے۔ ایک تجارتی قافلہ شام جانے والا ہے، اس میں قریش کے لوگ شامل ہیں۔ قریش کی ایک خاتون خدیجہ بنت خویلد شام کی طرف اپنا تجارتی سامان بھیجا کرتی ہیں۔ جو شخص ان کا مال لے کر جاتا ہے وہ اپنی اجرت ان سے طے کر لیتا ہے۔ اب اگر تم ان کے پاس جاؤ اور ان کا مال لے جانے کی پیشکش کرو تو وہ ضرور اپنا مال تمہیں دے دیں گی، کیونکہ تمہاری امانت داری کی شہرت ان تک پہنچ چکی ہے۔ اگرچہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم شام کے سفر پر جاؤ، یہودی تمہارے دشمن ہیں، لیکن حالات کی وجہ سے میں مجبور ہوں، اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ یہاں تک کہہ کر ابو طالب خاموش ہو گئے۔ تب آپ نے فرمایا: ممکن ہے
وہ خاتون خود میرے پاس کسی کو بھیجیں۔ یہ بات اپنے اس لیے کہی تھی کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ایک بااعتماد آدمی کی ضرورت تھی، اور اس وقت مکہ میں اب سے زیادہ شریف، پاک باز، امانت دار، سمجھدار اور قابل اعتماد آدمی کوئی نہیں تھا۔ ابو طالب اس وقت بہت پریشان تھے۔ آپ کی یہ بات سن کر انہوں نے کہا، اگر تم نہ گئے تو مجھے ڈر ہے وہ کسی اور سے معاملہ طے کر لیں گی۔ یہ کہہ کر ابو طالب اٹھ گئے۔ ادھر آپ کو یقین سا تھا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا خود ان کی طرف کسی کو بھیجیں گی، اور ہوا بھی یہی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول کو بلا بھیجا، پھر آپ سے کہا، میں نے آپ کی سچائی، امانت داری اور نیک اخلاق کے بارے میں سنا ہے، اور اسی وجہ سے میں نے آپ کو بلوایا ہے۔ جو معاوضہ آپ کی قوم کے دوسرے آدمیوں کو دیتی ہوں، آپ کو ان سے 2 گنا دوں گی۔ آپ نے ان کی بات منظور فرما لی، پھر آپ اپنے چچا ابو طالب سے ملے، انہیں یہ بات بتائی۔ ابو طالب سن کر بولے، یہ روزی تمہارے لیے اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ اس کے بعد اب سیدہ خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان تجارت لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدہ خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام میسرہ آپ کے ساتھ تھے۔ روانگی کے وقت حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میسرہ سے کہا، کسی معاملے میں ان کی نافرمانی نہ کرنا، جو یہ کہیں وہی کرنا، ان کی رائے سے اختلاف نہ کرنا۔ آپ کے سب چچاؤں نے قافلے والوں سے آپ کی خبر گیری رکھنے کی درخواست کی، اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ذمہ داری کے لحاظ سے یہ آپ کا پہلا تجارتی سفر تھا، گویا آپ اس کام میں بالکل نئے تھے۔ ادھر آپ روانہ ہوئے، ادھر آپ کا معجزہ شروع ہو گیا۔ ایک بدلی نے آپ کے اوپر سایہ کر لیا، آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ جب آپ شام پہنچے تو بصری شہر کے بازار میں ایک درخت کے سائے میں اترے۔ یہ درخت ایک عیسائی راہب مستورہ کی خانقاہ کے سامنے تھا۔ اس راہب نے میسرہ کو دیکھا تو خانقاہ سے نکل آیا۔ اس وقت اس نے آپ کو دیکھا، اب درخت کے نیچے ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس نے میسرہ سے پوچھا، یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے موجود ہے؟ میسرہ نے کہا، یہ ایک قریشی شخص ہیں، حرم والوں میں سے ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا، اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کبھی کوئی آدمی نہیں بیٹھا۔ مطلب یہ تھا کہ اس درخت کے نیچے آج تک کوئی شخص نہیں بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو ہمیشہ اس سے بچایا ہے کہ اس کے نیچے نبی کے سوا کوئی دوسرا شخص بیٹھے۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ہاں بالکل ہے، اور یہ سرخی ان کی آنکھوں میں مستقل رہتی ہے۔ اب مستورہ نے کہا، یہ وہی ہے؟ میسرہ نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا اور بولے، کیا مطلب یہ وہی ہیں؟ کون وہی؟ یہ آخری پیغمبر ہیں، کاش میں وہ زمانہ پا سکتا جب انہیں ظہور کا حکم ملے گا، یعنی جب انہیں نبوت ملے گی۔ اس کے بعد وہ چپکے سے آپ کے پاس پہنچا۔ پہلے تو اس نے آپ کے سر کو بوسہ دیا، پھر آپ کے قدموں کو بوسہ دیا اور بولا، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد مستورہ نے کہا، اے محمد، میں نے آپ میں وہ تمام نشانیاں دیکھ لی ہیں جو پرانی کتابوں میں آپ کی نبوت کی علامتوں کے طور پر درج ہیں، صرف ایک نشانی باقی ہے، اس لیے اب ذرا اپنے کندھے سے کپڑا ہٹائیں۔ آپ نے اپنے شانہ مبارک سے کپڑا ہٹا دیا، تب مستورہ نے وہاں مہر نبوت کو جگمگاتے دیکھا۔ وہ فوراً مہر نبوت کو چومنے کے لیے جھک گیا، پھر بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ آپ کے بارے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہما السلام نے خوش خبری دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا، میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا سوائے اس پیغمبر کے جو امی یعنی ان پڑھ، ہاشمی، عربی اور مکی کے یعنی مکہ کے رہنے والے ہوں گے۔ قیامت میں حوض کوثر اور شفاعت والے ہوں گے۔ اس واقعے کے بعد اب بصری کے بازار تشریف لے گئے۔ وہاں اپنے مال فروخت کیا جو ساتھ لائے تھے، اور کچھ چیزیں خریدیں۔ اس خرید و فروخت کے دوران ایک شخص نے اب سے کچھ جھگڑا کیا اور بولا، لات اور اس کی قسم کھاؤ۔ آپ نے فرمایا، میں نے ان بتوں کے نام پر کبھی قسم نہیں کھائی۔ آپ کا یہ جملہ سن کر وہ شخص چونک اٹھا۔